سمندر کے کنارے آباد ایک بستی. کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر. روزنامہ نئی بات، مورخہ 17 جولائی 2019. سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی. بارشوں کا موسم تھا. سمندر اور بستی کی آبادی پر بوندیں ٹپ ٹپ گر رہی تھیں. آبادی کا ہر فرد اداس اور کمزور تھا. کھانے پینے کا اسٹاک ختم ہو چکا تھا. کاروبار ٹھپ تھے. سب کے سب بھاری قرضوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے تھے. یوں کہیے کہ پوری آبادی کریڈٹ پر چل رہی تھی. مفلسی کے ان اندھیروں نے سمندر کے نیلے پانی کو بھی سیاہ کر دیا تھا. اچانک ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا، جس میں سے ایک امیر آدمی برآمد ہوا اور بڑی شان سے چلتا ہوا اس آبادی کے واحد ہوٹل میں داخل ہوا. امیر آدمی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر $100 کا نوٹ نکالا اور مینیجر کو تھماتے ہوئے بولا کہ وہ اپنی رہائش کے لیے کمرہ پسند کرنے جا رہا ہے. امیر آدمی جوں ہی اوپر کی منزل کی سیڑھیاں چڑھا، مینیجر نے وہی $100 کا نوٹ جیب میں ڈالا اور بھاگتے ہوئے قصاب کے پاس پہنچا جو اسے ادھار گوشت دیتا رہتا تھا. قصاب نے ہوٹل مینیجر کا حساب بے باک کیا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا جانوروں کے فارم ہاؤس جا پہنچا. وہاں اس نے فارم ہاؤس کے مالک کو $100 تھماتے ہوئے کہا کہ میرے ادھار کے کھاتے صاف کر دو. فارم ہاؤس کے مالک نے مؤدب ہو کر سر جھکا لیا. فارم ہاؤس کا مالک وہی $100 لے کر بزنس مین کے پاس گیا جو اسے جانوروں کی خوراک اور ادویات وغیرہ سپلائی کرتا تھا. بزنس مین نے $100 وصول کر کے فارم ہاؤس کے مالک کا کریڈٹ صفر کر دیا. بزنس مین وہ رقم لے کر شہر کی طوائف کے پاس پہنچا جو اسے وقتاً فوقتاً اپنی خدمات ادھار دیتی رہتی تھی. طوائف نے بڑے دلربا انداز میں بزنس مین کا شکریہ ادا کیا اور $100 کا نوٹ لے کر بھاگتی ہوئی اسی ہوٹل میں پہنچی اور اسی مینیجر کو وہی $100 کا نوٹ تھماتے ہوئے بولی کہ میں نے اپنے مہمانوں کے لیے جو کمرے ادھار کرائے پر لیے تھے پلیز ان کا حساب بے باک کر دیں. مینیجر نے $100 کا نوٹ اپنی دراز میں رکھا. عین اسی وقت ہوٹل کی سیڑھیوں سے امیر آدمی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. وہ کاؤنٹر پر آیا اور بولا معاف کیجیے مجھے کوئی کمرہ پسند نہیں آیا. مینیجر نے چپ چاپ دراز کھولی اور $100 کا نوٹ اسے واپس کر دیا. امیر آدمی اپنے جہاز پر سوار ہوا اور اس آبادی سے چلا گیا. اس کہانی میں ایک نیم مردہ معیشت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں عارضی طور پر معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کمائی کس نے کی. اب ہم اس مثال کا پاکستانی معیشت سے موازنہ کرتے ہیں. یہاں ہر سال کھربوں روپے کا بجٹ پیش ہوتا ہے. کھربوں روپے کے نئے منصوبے منظور کیے جاتے ہیں. حکومت اربوں روپے کا ٹیکس وصول کرتی ہے. کھربوں ڈالر کے قرضے لیے جاتے ہیں. بظاہر ہر حکومت اپنے دور کو معاشی سرگرمیوں کا بہترین دور کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے ذمے غیر ملکی قرضے کی رقم ضرب کھا کھا کر کئی سو گنا ہو چکی ہے. اب تو دانشوروں نے غیر ملکی قرضوں کے سائز کی بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے. پاکستانی معیشت کی بھرپور سرگرمیوں کا یہ حال ہے کہ اس میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں. پاکستان کی معاشی سرگرمیاں اتنے عروج پر ہیں کہ لوگ اپنی عزت نفس سے بے پرواہ ہو کر صرف زندہ رہنے کے لیے ایک روٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. سینکڑوں بھوکے لوگ آٹے کے ٹرک کے پیچھے اتنی دور تک بھاگتے جاتے ہیں جتنی دور تک روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے بھوکا جانور بھی نہیں بھاگتا. اب تو امریکہ نے بھی ہمارے معاشی اسٹرکچر پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اپنی امداد NGOs کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے. مزید یہ کہ IMF اور ورلڈ بینک ہماری معاشی شاہراہ کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے حکومت پھر بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں معیشت ترقی کر رہی ہے. ان کی اس بات کو سن کر خیال آتا ہے کہ کہیں پاکستان بھی سمندر کے کنارے آباد ایک بستی تو نہیں. میرے سپنوں کو جاننے کا حق رے، کیوں صدیوں سے ٹوٹ رہے ہیں، ان کو سجنے کا نام نہیں. میرے ہاتھوں کو جاننے کا حق رے، کیوں برسوں سے خالی پڑے رے، انہیں آج بھی کام نہیں. میری بوڑھی ماں کو جاننے کا حق رے، کیوں گولی نہیں سوئی دوا خانے، پٹی ٹانکے کا سامان نہیں. میری ندیوں کو جاننے کا حق رے، کیوں زہر ملائیں کارخانے، جیسے ندیوں میں جان نہیں. میرے ووٹوں کو یہ جاننے کا حق رے، کیوں ایک دن بڑے بڑے وعدے پھر 5 سال کام نہیں. میری زندگی کو جاننے کا حق رے، اب حق کے بنا بھی کیا جینا، یہ جینے کے سامان نہیں. شکریہ. دی اینڈ.